لوگوں یہ ہے زندگی کی کہانی، کب سانس ٹوٹ جائے، کب اللہ ہمیں بلا لے اپنے پاس، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہی مظفر پور ہے، یہاں حافظ صبغت اللہ رحمانی صاحب بابا فرید کے صاحبزادے ہیں، اور کے بھائی نعمت اللہ رحمانی کی ابھی 3 مہینہ پہلے شادی ہوئی، شاندار ولیمہ ہوا، اور ابھی اگلے سنیچر کو وہ بندہ رات کو سویا، صبح اٹھ نہیں سکا، لاش اٹھی، وہ زندہ کھڑا نہیں ہوئی۔ لوگوں یہ جوانی کی کہانی ہے۔ میں گور کال سے جنہیں کو محبت گئے وہ گئے میرے نبی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو الحمدللہ مسلمان بنایا۔ ارے ہم سب مسلمان ہیں، یہ بتائیے کہ مسلمان جاننے والے کو کہتے ہیں کہ ماننے والے کو کہتے ہیں؟ جلدی بولیے گا۔ تو آپ لوگ صرف جاننے والے ہیں کہ ماننے والے بھی ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے تو کتنا ماننے والے ہیں۔ تو ایک بات میری مانیے گا، جتنی کرسی آگے خالی ہے اللہ کے واسطے اس کو بھر دی۔ آپ جو لوگ بھی پیچھے بیٹھے ہیں، آپ ہاتھ اٹھائے ہیں ماننے والے، ایک بندہ بھی پیچھے نہیں رہے جس کے سامنے کرسی خالی ہو۔ وہ جو داڑھی میں ٹیک لگا کے مسلمان بیٹھا ہے اس کو ہلائیے تو۔ ہاں الحمدللہ، آ جائیے، ادھر آئیے، سب لوگ سمٹ جائیے۔ دیکھیے کتنا اچھا منظر ہو گیا۔ کرسیاں سب آپ کو دعائیں دیں گی، جو پہلے خالی تھی اور بیچاری کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں مجھ پر بیٹھنے والے کہاں چلے گئے، کیوں مجھ کو محروم کر دیا۔ دیکھیے ابھی بھی نہیں ہلیے گا تو آپ نے غلط ہاتھ اٹھایا ہے۔ اللہ کے واسطے جو لوگ پیچھے بیٹھے، دیکھیے صوفی صاحب لگ رہے ہیں، ہل نہیں رہے، بیٹھیے آگے بڑھیے الحمدللہ۔ کوئی بھی آگے میں کرسی خالی نہ رہے، آ جائیے آ جائیے، اللہ جزائے خیر دے گا۔ دیکھو بڑھنے والے کو اللہ بڑھاتا ہے۔ فرمایا گیا کہ السابقون السابقون اولئک المقربون، جو لوگ اگاڑی ہیں سو دنیا میں بھی اگاڑی ہے، آخرت میں بھی اگاڑی ہے۔ جو لوگ پچھلی سیٹ کو قبول کرتے ہیں، لوگوں یاد رکھیے پچھلی سیٹ پر بیٹھنے والا کبھی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ آ جائیے، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، سب لوگ آ جائیے، بیٹھ جائیے ماشاءاللہ، کوئی بھی جگہ خالی مت کیجیے۔ دیکھیے برادر مزمل حیات صاحب کو آپ لوگوں کو سننا تھا، لیکن ہم ہی نے ان سے درخواست کی کہ ذرا بیچ میں ہم کو داخل ہونے دیجیے، اور ان کی اجازت سے میں داخل ہوا ہوں، اور مجمع بھی ذرا جم جائے تو ان کی طبیعت بھی جمے گی۔ ہم لوگ تو اس مجلس میں بھی فاتحہ کر کے انشاءاللہ نکل جائے گا۔ جو لوگ کھڑے ہیں بیٹھ جائیے۔ آپ لوگوں کو پیر میں درد نہیں ہوتا ہے کیا؟ پھل پیٹ میں ہاتھ دے دیا تو کون سی ہوگی؟ واہ، دونوں جیب میں ہاتھ دے کر کے ہم کو ڈرا رہا ہے۔ بیٹھ جائیے آپ، درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ آج کے اس جلسے کے باوقار صدر معزز علماء کرام، دینی بھائیوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردے میں بیٹھی میری پیاری ماں اور بہنوں، آج کا یہ جلسہ قرآن پاک کی نسبت پر منعقد ہوا ہے۔ مدرسہ فیض الاسلام کے چند طلبہ نے اللہ کی کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ آج اسی کتاب کی برکت ہے کہ یہ مجلس سجائی گئی۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ نسبت کی بھی لاج رکھتا ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ قرآن کی نسبت کی لاج رکھے گا، مسجد کی نسبت کی لاج رکھیں گے، رمضان کی نسبت کی لاج رکھیں گے۔ ایک گنہگار انسان اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا، اس کے نام اعمال اس قابل نہیں ہوں گے کہ جنت کی طرف جا سکے، جہنم کا پروانہ ملنے والا ہوگا۔ قرآن پاک مجسم ہو کر کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ اس بندے کے اور اعمال کیسے تھے۔
لیکن مجھ سے اتنی محبت تھی کہ وہ رات میں بھی دن میں بھی جب موقع ملتا تھا میری تلاوت کرتا تھا۔ اللہ میری تلاوت میں وہ ایک سکون محسوس کرتا تھا، میں اس کے سینے اور دل اور دماغ میں تھا۔ اے اللہ، اگر تو نے مجھ کو اور تیرے حبیب کی زبانی سفارش کا حق ملا ہے تو میں تجھ سے گزارش کرتی ہوں کہ اے اللہ تو اس بندے کی مغفرت فرما دے، اللہ اس نسبت پر اس بندے کو معاف فرما دے۔ ہم لوگ بھی قرآن کی نسبت پر آئے، اگر اللہ نے اس نسبت کی لاج رکھ لی، میرا یقین ہے کہ اللہ ہم جیسے گنہگاروں کو بھی اس نسبت پر یقیناً معاف فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے، اللہ تعالی ہم سب کی اس نسبت کو مغفرت کا دریا بنا دے۔ حاضرین کرام، قرآن پاک سے محبت کرنا ایمان کی پہچان ہے۔ یاد رکھو، اللہ کی ذات جتنی بڑی ہے اللہ کی کتاب بھی اتنی ہی بڑی ہے۔ کسی مسلمان کے دل میں اللہ کی جو عزت ہے، اگر اتنی ہی عزت اور محبت قرآن پاک کی پیدا نہ ہو تو اس کا ایمان خدا کے یہاں معتبر نہیں ہو سکتا۔ یہ ٹھیکیدار کو ہٹاؤ تو یہ دیکھو، تم موبائلیں لے کے دنیا میں آئے تھے کیا؟ چلو یہاں سے ہٹو تو دیکھیے کل پیدا ہوا ہے موبائل کو، ارے جاؤ یہاں سے، تم کوئی کام کرو۔ میرے بھائی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جتنی محبت ہم کرتے ہیں، اگر اللہ کی کتاب سے بھی اتنی محبت نہیں ہوگی ہمارا ایمان معتبر نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج کبھی تنہائی میں سوچئے کہ اگر آج اللہ اتر جائیں تو اکرام کا کیا حال ہو، اگر اللہ کا دیدار ہو جائے تو ہماری کیا کیفیت ہوگی۔ لیکن جو بندہ اللہ کے کلام کا رات اور دن دیدار کرے، بولو اس پر بھی اللہ کے دیدار کی کیفیت طاری ہونی ایک مسلمان کی شان ہے یا نہیں؟ لیکن یہ شان ختم ہو گئی، یہ جذبہ ایمانی رخصت ہو گیا۔ آج اللہ کی کتاب کی وہ عظمت دل میں نہ رہی، وہ محبت نہ رہی جس کی یہ کتاب حقدار تھی۔ مسلمانوں، علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ کل قیامت کے دن خدا کی عدالت میں قرآن پاک اللہ کی عدالت میں ہمارے خلاف مقدمہ کرے گا، کہے گا رب کریم یہ وہ قوم ہے جس نے ہم کو چھوڑ دیا تھا، ہم سے تعلق کو توڑ لیا تھا۔ رب کریم میں تیرے پاس مقدمہ دائر کر کے اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ اس جرم کی سزا ان کو ملنی چاہیے۔ لوگوں، خدا کی عدالت میں ہم کل جواب دے ہوئے۔ آج اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق دے کہ ہر بندہ مومن اس بات کی نیت کرے کہ جتنی وہ اللہ کی ذات سے محبت کرتا، انشاءاللہ وہ اللہ کی کتاب سے بھی اتنی محبت کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ محبت کا اظہار کیسے ہوگا؟ نعرہ لگا کر، لوگوں مجلس میں پیسہ قربانی دے کر، لوگوں کسی دین کی مجلس میں شریک ہو کر، یہ صرف اظہار محبت قرآن سے نہیں ہے۔ فرمایا علماء کرام نے لکھا ہے اور محمد الرسول اللہ کی زبان میں بتایا ہے کہ ایک قرآن سے سچی محبت رکھنے والا مسلمان وہ ہے جو قرآن کے حق کو ادا کرتا ہے۔ اگر آپ قرآن کے حق کو ادا کرتے ہو تو اللہ کے نزدیک تم سچے قرآن سے محبت کرنے والے، اگر قرآن کے حق کو ادا نہیں کرتے تو اللہ کے نزدیک قرآن سے محبت معتبر نہیں کہی جا سکتی۔ کیا ہم لوگ اگر سچے مسلمان ہیں تو کیا قرآن پاک کے ساتھ ایسی محبت کہ ہم قرآن کے حق ادا کرنے والے بنیں؟ بولو انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے۔ کیا حق ہے قرآن کا؟ قرآن کے 3 بنیادی حقوق ہیں، قرآن کے 3 بنیادی حقوق ہیں، اس کو نوٹ کرو۔ جو مسلمان اس حق کو ادا کرے گا، خدا کی قسم وہی قرآن سے سچی محبت کرنے والا ہے۔ قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ جس کو بھی کلمہ کی توفیق ملی،
ایمان کا نور ملا، وہ اس بات کی گارنٹی لے لے کہ وہ اپنی آنکھوں سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا مسلمان بنے گا۔ یعنی قرآن کو پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو سیکھنا، یہ ہر مسلمان کے اوپر پہلا حق ہے جو قرآن کی طرف سے اس پر عائد ہوتا ہے۔ لوگوں، آج اگر مجمع میں ہاتھ اٹھا دوں مجھ کو مایوسی ہوئی۔ آج کے ڈیٹ میں بھی 60% ہمارا مسلمان بھائی جو 40 سال سے اوپر کا ہے، خدا کی قسم صحیح طور پر قرآن پڑھنا نہیں جانتا۔ لوگوں، نوجوانوں کے حالات بھی کچھ ایسے ہیں، بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے جو آج اپنی نگاہ سے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ لوگوں، ہمارے گھروں میں جو بچے ہیں آج ان میں 70% بچے ایسے ہیں جو کسی نہ کسی طرح قرآن پڑھتے، لیکن 30% کا رشتہ آج بھی قرآن سے ٹوٹا ہوا۔ کیا یہ قرآن کے حق کی ادائیگی ہے؟ میری زندگی پر یاد رکھو، اس سے بڑھ کر محرومی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ آج میں اس رامپورہ کے جلسے میں ایک ایک اپنے بھائی سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں، درد مندانہ اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ اللہ کو بڑا سمجھتے ہیں تو اللہ کی کتاب کو بھی بڑا سمجھیے، اور اللہ کی کتاب کا جو پہلا حق ہے کہ ہر مسلمان اس بات کا پابند اپنے کو بنائے کہ انشاءاللہ موت سے پہلے وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا مسلمان ضرور بنے گا۔ بولو، بنیں گے ہم؟ لوگ کہتے ہیں جس کی عمر 40 سال سے اوپر ہے کہ مفتی صاحب یہ بوڑھا طوطا کیا پڑھے گا، ہم 40 اور 50 میں قرآن کیسے سیکھیں گے؟ لیکن میں ایسے بھائیوں کو متوجہ کر کے کہتا ہوں کہ بولو، اللہ کے رسول پر جب قرآن اترا تو ان کی عمر 40 سے زیادہ تھی یا نہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے قرآن سیکھنا شروع کیا 41ویں سال سے، اور قرآن کو سیکھا 63 سال کی عمر تک۔ بولو، جب خدا کا پیغمبر، آپ کے پیغمبر کا ساتھی ابو بکر، آپ کے ساتھی عمر، آپ کی صحابیہ سمیہ اگر 60 اور 70 کی عمر میں قرآن سیکھتی ہے تو جو مسلمان 40 کے بعد قرآن سیکھے گا اللہ اس کو دوہرا ثواب دے گا، قرآن سیکھنے کا ثواب بھی دے گا اور نبی کی سنت پر عمل کا بھی ثواب اللہ عطا فرمائے۔ تو بولو، اگر ہم لوگ 40 سال سے اوپر کے مسلمان ہیں تو کیا ہمارے اگر قرآن کی طرف رغبت ہوتی ہے، قرآن سیکھتے ہیں تو نبی کی سنت زندہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اور کیا اس عمر میں قرآن سیکھنا محمد الرسول اللہ کی تابعداری بھی ہے اور قرآن پاک سے کھلی ہوئی محبت کی پہچان بھی ہے؟ لوگوں، ہم نے تجارت سیکھی، ہم نے کاروبار سیکھا، ہم نے پڑھنا لکھنا بھی دوسرے میدان میں سیکھا، ٹیچرنگ سیکھا، معلوم نہیں کون کون سے کام سیکھے، بڑی محنت اور لگن کی۔ کیا اس عمر میں اگر 15 منٹ کا وقت ہم نکال لیں اور اس وقت کو نکال کر خدا کی کتاب کو سیکھنے کی کوشش کریں، بولو اللہ یہ نور ہم کو عطا فرمائے گا کہ نہیں فرمائے گا؟ اس لیے جو بھی مسلمان بھائی یہاں موجود ہیں جن کی عمر 40 سے اوپر ہے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ نیت کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ آنکھ بند ہونے سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت ضرور سیکھنے کی، اور جائیں گے دنیا سے اس حال میں کہ انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے قرآن کے پڑھنے والے ہونے۔ بولو، کیا اس کی کوشش ہم لوگ کریں گے؟ اور جو نوجوان ہے 20 سال سے اوپر کے، وہ بھی کہتا کہ مفتی صاحب اب کیا سیکھیں گے؟ نہیں، نبی نے مسجد نبوی میں چبوترا بنایا، اس چبوترا پہ 70 صحابہ کو پڑھنے کے لیے رکھا، وہ سارے صحابہ وہ تھے جن کی عمر 20 سال سے زیادہ کی تھی۔ بولو، 70 صحابہ جو 20 سال سے زیادہ کے تھے نبی کے چبوترے پر بیٹھ کر قرآن کو سیکھا۔ آج اگر کوئی میرا نوجوان بھائی آج قرآن کی جوانی میں سیکھتا ہے تو بولو صفہ والے صحابہ کی سنت زندہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ آج طے کرو، جو بھی نوجوان ہو، اللہ تمہاری جوانی میں برکت عطا فرمائے، اللہ تمہاری جوانی کی حفاظت فرمائے۔ جوانی کب چھن جائے گی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آج میں پٹنے سے چل رہا تھا، بھبوا کے 2 نوجوان آئے، کہنے لگے مفتی صاحب 28 سال کا ایک میرا چچا زاد بھائی ہے جو IGMS میں پڑا ہوا ہاسپٹل میں ہے، دونوں کڈنی جواب دے گئی،
حالات ایسے ہیں کہ وہ اب دنیا سے رخصت ہو کہ کل رخصت ہو گارنٹی نہیں. دعا کر دیجئے کہ اگر حیات مقدر ہے تو اللہ اس کو شفا عطا فرمائے. لوگوں یہ ہے زندگی کی کہانی. کب سانس ٹوٹ جائے, کب اللہ ہمیں بلا لے اپنے پاس, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہی مظفر پور ہے, یہاں حافظ صبغت اللہ رحمانی صاحب بابا فرید کے صاحبزادے ہیں. ان کے بھائی نعمت اللہ رحمانی کی ابھی 3 مہینہ پہلے شادی ہوئی, شاندار ولیمہ ہوا, اور ابھی اگلے سنیچر کو وہ بندہ رات کو سویا, صبح اٹھ نہیں سکا, لاش اٹھی, وہ زندہ کھڑا نہیں ہوئی. لوگوں یہ جوانی کی کہانی ہے. میں آپ تمام نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ خدا کی پیاری کتاب آپ کے گھر کے سامنے ہے. یہ کتاب تعویذ لکھنے کے لیے نہیں اتری ہے, یہ کتاب تلاوت کے لیے اتری ہے, پڑھنے کے لیے اتری ہے. جو بھی ایمان والے میرے نوجوان بھائی ہیں, 20 منٹ میں آپ کا وقت مانگتا ہوں کہ مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ کر کسی امام کا ہاتھ پکڑ کر طے کرو کہ انشاءاللہ قرآن نہیں سیکھا ہے تو قرآن سیکھنے کی ہم کوشش کریں گے. اگر میرے نوجوانوں کا یہ مزاج بن جائے, بولو اللہ اسے بھی قرآن کا نور عطا فرمائے گا کہ نہیں فرمائے. اور جو گھروں کے بچے ہیں, بولو اس کو بھی قرآن پڑھانا میری ذمہ داری ہے یا نہیں ہے. مسلمانوں سنو, اولاد کا پیدا کرنا فرض نہیں ہے, لیکن جو اولاد چاہے بیٹا ہو یا بیٹی, آپ نے اگر اس کو پیدا کیا تو اس کو ایمان اور قرآن سکھانا ویسے ہی فرض ہے جیسے نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا فرض ہے. جیسے بغیر نماز کے مرنے والا مسلمان اللہ کے یہاں گنہگار, ویسے اپنی اولاد کو قرآن اور ایمان کے نور سے محروم رکھنے والا مسلمان اللہ کی عدالت میں برابر کا مجرم کر پائے گا. اللہ ہمارے احساس کو جگا دے. مسلمانوں جو بھی یہاں بیٹھے ہو, آپ کا کوئی بھائی ہے, آپ کا بیٹا ہے, آپ کی بیٹی ہے, قسم کھا کے جاؤ کہ رب کریم ہم پھٹا ہوا کپڑا پہن کر رہ سکتے ہیں, ہم چھپر کے مکان میں جی سکتے ہیں, مزدوری کر کے گزر اوقات کر سکتے ہیں, ضرورت پڑی تو بھیک مانگ سکتے, لیکن اپنے جیتے جی اپنے بیٹا بیٹی کو قرآن کے نور سے محروم نہیں رکھ سکتے. اگر یہ جذبہ ہوگا ایمان کی سلامتی ہوگی. آنے والا فتنہ آپ کے بچوں کے ایمان کو نہیں چھین سکے گا. قرآن کہتا ہے آپ سے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا, ایمان والو اپنے کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ, اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اگر کوئی مجرم باپ آج بچے کے ہاتھ میں 7 سال میں لاٹھی تھماتا ہے, 12 اور 15 سال میں دلی پنجاب بمبئی کا ٹکٹ کٹاتا ہے, آج وہ باپ اگر اس نابالغ اولاد کو قرآن سے محروم رکھ کر پیسے کموا کر اپنے پیٹ میں ڈالتا تو وہ دانا نہیں جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے. لوگوں یاد رکھو, بال مزدوری سرکار کے یہاں بھی اپرادھ ہے اور میرے اسلام میں بھی اپرادھ ہے. اگر کوئی مسلمان اپنی ایسی اولاد کو ایمان کے نور سے محروم رکھتا ہے تو لوگوں وہ شخص مجرم ہے, وہ اپنے بچوں کے لیے ظالم ہے, وہ زمین کا سب سے بڑا پاپی ہے. اگر اس کی اولاد بھٹک گئی, قیامت کے دن جہنم میں گئی, تو اپنے مجرم ماں باپ کو بھی گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں جائے گا. اس لیے جتنے ایمان والے بیٹھے ہو, ارادہ کرو انشاءاللہ سانس چل رہی ہے تو اپنے بچوں کو قرآن کا نور ہم ضرور دیں گے. ہاتھ اٹھا سکتے ہو تو اٹھا دو ذرا, میری دیں گے قرآن کا نور انشاءاللہ. پڑھے گا ہمارا بچہ اللہ کی کتاب, خدا تعالیٰ آپ کے سینے میں اس کی عظمت کو ڈال دے. یہ مدرسہ فیض الاسلام آپ کے لیے اللہ کی نعمت ہے, اس کی چٹائی آپ کے لیے خدا کی نعمت ہے, قدر کرو اس کی. لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میرا بیٹا اسکول جاتا ہے, کنوینٹ جاتا ہے. میں اسکول کنوینٹ سے نہیں روکتا, امارت شریعہ تو خود ہی 10 CBSE اسکول چلاتی ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ اسکول 10 بجے شروع ہوتا ہے, 9 بجے شروع ہوتا, سورج 6 بجے نکل جاتا ہے. لوگوں اگر آپ کا بچہ 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک 1 گھنٹہ کسی مکتب مسجد میں بیٹھ جائے تو بولو اللہ اس کو قرآن کا نور عطا کرے گا کہ نہیں کرے گا. آج نظام کو ٹھیک کرو, اللہ کے نام پر اپنے بچوں کو تیار کرو, طے کرو کہ اس وقت تک نہیں مرے
مریں گے انشاءاللہ جب تک کہ ہم اپنی آنکھ سے اپنے بچے کو قرآن پڑھتا ہوا دیکھ لیں۔ بولو یہ جذبہ پیدا کرو گے انشاءاللہ؟ آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھائی ہے تو اس ہاتھ اٹھانے کی لاج رکھیں گے؟ فری میں پڑھائیے گا کہ پیسہ دے کے؟ آج کل سب سے فری فنڈ کتاب قرآن ہے، مفت بھی مسلمان پڑھانے کے لیے تیار ہے۔ ABCD 5000 فیس دے کے پڑھا سکتا ہے، CAT کیٹ ڈریس دیتا ہے، ٹفن دیتا ہے، رکشے اور گاڑی سے پہنچاتا ہے، ماں سویرے اٹھ کر اس کے جوتا کا پھیتا باندھتی ہے، اور جب وہ ماں مرے گی باپ قبر میں جائے گا، بولو اس کو بھی مغفرت کی امید رہی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کہاں سے ملے گی مغفرت؟ کہے گا کہ مدرسہ فیض الاسلام کے بچے لاؤ، قرآن خوانی کرواؤ۔ دھکا دے کے شب برات میں تو قرآن خوانی کا چاروں دروازہ کھل جاتا ہے۔ کیا پڑھا کیا لکھا اللہ جانے، بھر پیٹ بھات اور گوشت ملے، مردہ دوزخ میں جائے جنت میں جائے، ہم کو حلوہ روٹی سے کام ہے بس۔ یہی فاتحہ اللہ۔ کیا سوچتے ہو یہ دھکا ماری سے جنت ملنے والے؟ کیا جنت دھکا مار چیز سے ملتی ہے؟ دماغ کو صاف کرو۔ دوسرے کا بچہ 5 ختم قرآن پڑھے گا، تمہارا بیٹا 1 سورہ کی تلاوت کر کے ہاتھ اٹھائے گا، جو اثر تمہارے بیٹے کی دعا میں ہوگا خدا کی قسم دوسرے کے 5 ختم قرآن میں نہیں ہوگا۔ لوگوں اللہ نے اگر تمہیں دولت دی ہے، اللہ نے عزت دی ہے، بیٹے کے لیے اگر مکان بنا سکتے ہو، زمین خرید سکتے ہو، تو کیا ایسی اولاد کھڑی نہیں کر سکتے جو تیری موت کے بعد قرآن کی چند سورہ پڑھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنے جانے والے ماں باپ کے لیے مغفرت کی بھیک مانگ سکتے؟ کون کو نصیب ہوگا ایسا باپ جو آج اپنے اولاد کو اس قابل بھی نہ بنا سکے؟ اور اگر نہیں بنایا، صرف CAT کیٹ RAT ریٹ، تو مدرسہ فیض الاسلام کا بچہ پڑھنا شروع کیا قرآن، تمہارا بیٹا سمجھا کہ ہم بیٹھے کیا کریں گے، لاؤ ہم بھی وضو کر کے پڑھتے ہیں، اس نے سورہ فاتحہ سورہ یاسین پڑھی، تمہارے بیٹے نے 100 مرتبہ CAT کیٹ، 100 مرتبہ RAT ریٹ اور 100 مرتبہ DOG ڈاک پڑھ کے پچھم رخ دعا کیا۔ بولو یہ سیدھے جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ ارے وہی کتا خانے میں جائے گا، بلی خانے میں جائے گا، چوہا خانے میں جائے گا، وہ خدا کی پیاری جنت کے قریب نہیں جا سکتا۔ اللہ نے شعور دیا ہے، طے کرو کہ قرآن کو ہم لوگ مفت والی کتاب نہیں بنائیں گے۔ لوگوں قرآن کو تم یتیموں کی کتاب نہیں بناؤ۔ کہتا ہے کہ قرآن تو وہ بچہ پڑھتا ہے جس کا باپ مر گیا ہے، قرآن وہ پڑھتا ہے جس کے گھر میں چولہا 2 ٹائم نہیں جلتا ہے، یہ چٹائی تو اس کے لیے ہے۔ یاد رکھو تم کتنے بڑے شہنشاہ ہو جاؤ، اللہ کی شہنشاہیت سے تمہاری شہنشاہیت بڑی نہیں ہوتی ہے۔ قرآن کو اس ذات کے حساب سے تولو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم تو پھوٹی کوڑی کے لائق نہیں ہو، جس اللہ نے اس زمین پر تم سے لاکھوں گنوں طاقتور انسان کو مٹی میں ملنے پہ مجبور کیا، پانی میں ڈوبنے پہ مجبور کیا، معمولی مچھر سے اس کو ہلاک کیا، وہ اللہ آج بھی موجود ہے، تمہاری شہنشاہیت کا جنازہ پڑھا جائے۔ خبردار، کبھی بڑا سمجھ کر قرآن سے اپنے بچوں کو محروم مت رکھنا۔ بھیجو اس چٹائی پر جہاں قرآن کا نور ملتا ہے، بھیجو اس مدرسے میں جہاں ایمان تقسیم ہوتا ہے، بھیجو اس جگہ میں جہاں آپ کا بچہ آنے والے دن میں اللہ کی کتاب کو اپنی آنکھوں سے پڑھنے والا مسلمان بنے گا۔ بولو انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے یہ کام۔ فیض الاسلام یہ پیغام دیتا ہے، یہاں کے صدر سیکریٹری ذمہ دار، یہاں کے اساتذہ کا عمل پوری آبادی کے مسلمانوں کے لیے پیغام سندیشہ ہے کہ اس جلسے سے نیت کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ کبھی قرآن کے نور سے اپنے بچوں کو محروم نہیں رکھیں۔ میرے بھائی، قرآن کا دوسرا حق ہے کہ قرآن میں اللہ نے کیا کہا، بولو جاننا چاہیے کہ نہیں جاننا چاہیے؟ بمبئی سے خط لکھا بیٹا ہندی میں، باپ ہندی نہیں جانتا ہے تو کیا خط کو موڑ کے گھر میں رکھے گا؟ نہیں، 10 ماسٹر کے پاس جائے گا، جو مل جائے ذرا پڑھیے کہ بیٹا نے کیا لکھا ہے، اور جب تک پڑھ نہیں لے گا اس وقت تک اس کو چین نہیں مل سکتا۔ آج بیٹا نے خط لکھا تو اس کا یہ حال ہے، اللہ نے خط لکھا تو آج مسلمان اس کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔
مسلمانوں اگر ایمان کی شان رکھتے ہو تو طے کرو کہ قرآن کا ترجمہ ہندی انگریزی سب میں چھپا ہوا ہے، سرہانے میں ایک نسخہ رکھو، ایک دن بھی اگر ایک صفحہ کا معنی پڑھ لوگے، اپنے امام کو کہو کہ ایک کسی نماز کے بعد ایک صفحہ کا ترجمہ پڑھ کر سنا دیجئے، رب کو کہہ تو سکو گے کہ جو پیغام آپ نے بھیجا تھا اس کان سے سن کر آیا ہوں، اس آنکھ سے پڑھ کر آیا ہوں۔ بولو اتنا کہنے کے ہم قابل بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ تو جو مسلمان یہاں موجود ہیں، کیا بولو اپنی زندگی میں کم سے کم قرآن کے معنی تک پہنچنے کی کوشش کرو گے؟ انشاءاللہ۔ اور قرآن کا آخری حق یہ ہے کہ قرآن پر عمل کیا جائے۔ مسلمانوں نے قرآن کو جہیز کی کتاب سمجھا، مسلمانوں نے قرآن کو قرآن خوانی والی کتاب سمجھا، مسلمانوں نے قرآن کو طاق پر سجانے والی کتاب سمجھا، مسلمانوں نے قرآن کو تعویذ والی کتاب سمجھا، مسلمانوں نے قرآن کو اتنا سمجھا کہ اگر ہاتھ سے گر جائے تو اس کے برابر چاول ناپ کے صدقہ کر دو۔ یہی مسلمانوں کے نزدیک قرآن کا نام ہے۔ لوگوں نہیں، یہ تو ہدایت کا نور ہے، یہ تو زمین پر زندگی کی ڈگر ہے جو اللہ تک پہنچانے والی ڈگر کی ہدایت کرتا ہے۔ قرآن تو وہ راستہ سمجھاتا جو انسان کو خدا سے جوڑ کر جنت تک پہنچاتا ہے۔ اگر ہم سچے مسلمان ہیں تو بولو قرآن پر عمل کرنا ہماری بنیادی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ بولو ہے کہ نہیں؟ تو کیا ہم لوگ قرآن پر عمل شروع کریں گے؟ کب سے؟ اگلا جمعہ سے؟ ہاں ماشاءاللہ۔ کتنا مسلمان کہتا کہ کل سے؟ نہ کل زندگی میں ہے، نہ اگلا پچھلا جمعہ زندگی میں ہے۔ جو وقت ابھی ہے وہی ہماری پونجی ہے۔ طے کرو انشاءاللہ ابھی سے عمل کریں گے۔ ایمانداری سے بتاؤ کہ قرآن نے سچ بولنے کا حکم دیا یا جھوٹ بولنے کا حکم دیا؟ فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ کی لعنت اترتی ہے۔ داڑھی پک گئی ہے، عمر 50 ہو گئی، جھوٹ کی عادت چھوٹی نہیں۔ دوسری قوم 1500 کے لیے جھوٹ بولتی، ہماری قوم 58 54 کے لیے جھوٹ بولتی ہے۔ کیا بولو جھوٹ سے قرآن نے منع کیا کہ نہیں کیا؟ کیا جھوٹ بولنے والے پر خدا کی لعنت کا اعلان قرآن کرتا ہے؟ اگر اس قوم کے 90% لوگ جھوٹ کی لعنت میں مبتلا ہے تو بولو اس قوم پر خدا کی لعنت اترنا حق ہے یا نہیں؟ کہتے ہو کہ حالات کیوں بگڑے؟ نبی نے فرمایا اعمالکم امالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسا حاکم تمہارے اوپر مسلط ہوگا، ویسے حالات تمہارے اوپر ڈالے جائیں گے۔ لوگوں اگر حالات کو ٹھیک کرنا ہو اوپر لڑنے کی ضرورت نہیں، اپنی حجامت اور مرمت کرنے کی ضرورت ہے۔ برسات کے دن میں اگر کوئی مسلمان پھٹی ہوئی چھتری لے کر نکل جائے تو بولو اکتوبر میں ستمبر میں بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ارے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بارش ہو رہی ہے اور یہ پھٹی ہوئی چھتری والا سڑک پہ پہنچ گیا، بدن بھیگے گا کہ نہیں بھیگے گا؟ اب یہ بیٹھ کر کے بادل کو گالی دے رہا ہے، تو قصور بادل کا ہے کہ اس کی چھتری کا ہے؟ ارے کس کی چھتری کا؟ ارے لوگ کہے گا پگلا یہ تو اکتوبر ہے، یہ تو بارش کا موسم ہے، بارش ہوگی۔ تم اگر حفاظت چاہتے ہو تو اپنی چھتری کی مرمت کرو، چھتری درست ہوگی، بارش کتنے ہی تیز ہوگی تمہارا بدن بھیگنے سے محفوظ رہے گا۔ لوگوں ہم اپنی چھتری کی تو مرمت کریں، ہمارا تو ایک ایک روواں پھٹا ہوا، ہمارا تو رشتہ دین سے بالکل کٹا ہوا۔ لوگوں 12 سال کا بچہ ہے، راستے میں پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، ڈاکوؤں نے گھیرا اور بدن میں پیسہ کوڑی ڈھونڈا، ایک کوڑی نہیں ملی۔ ڈاکو نے پوچھا کہ بیٹا کچھ ہے؟ کہا 40 دینار۔ کہا کہاں ہے؟ کہا بغل میں ہاتھ ڈالو۔ ماں نے چھپا دیا، ہاتھ ڈالا، 40 دینار بغل سے نکلا۔ ڈاکو نے کہا کہ بیٹا اگر جھوٹ بول دیتے تو ہمارا ہاتھ تمہارا دینار نہیں نکال سکتا۔ اس 12 سال کے بچے کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے کہا خبردار ہے ڈاکو، تم 40 دینار کے لیے مجھے جھوٹ کی نصیحت کرتے ہو، خدا کی قسم یہ 40 دینار تو میرے پیر کے ٹھوکر کے لائق نہیں ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا کہ تمہارے ہاتھ میں جو خنجر ہے اگر میرے سینے پر رکھ دو
اور مجھ سے کہو کہ جھوٹ بولو تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا کہ اپنی جان تو دے سکتا ہوں لیکن جھوٹ کا کلمہ زبان سے نکال نہیں۔ کون تھا یہ شخص؟ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ بولو ڈاکوں پر کب کبھی تعریف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ چوری اور ڈاکہ ڈالنے والے انسان نے اس معصوم کے ہاتھ پہ توبہ کیا کہ نہیں کیا؟ اگر قوم دنیا کی جان لے کہ یہ محمد کو ماننے والی امت ہے، محمد کبھی جھوٹ نہیں بولے، دوسرے بھی اس کو صادق کہتے تھے کہ یہ سچا ہے۔ تو آج اگر یہ پہچان میری بن جائے، بولو اس بنیاد پر دنیا مجھ کو عزت کی نگاہ سے دیکھے گی کہ نہیں دیکھے گی؟ آج میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن سے محبت کرتے ہو، قرآن کا حکم یہ ہے کہ سچ بولو، جھوٹ مت بولو۔ بولو انشاءاللہ ہم سب اگر کبھی جھوٹ بولے توبہ کر کے جاؤ، طے کرو کہ انشاءاللہ کبھی جھوٹ نہیں بولے کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایمانی بیمانی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آنکھ میں دھول جھونکیں گے کہ نہیں جھونکیں گے؟ ٹھگیں گے کہ نہیں ٹھگیں گے؟ مسلمان کی بکری دیکھتے ہو خسی ذبح کرنے جاؤ، 1 گھنٹے میں بکری سے خسی بن کے تیار ماشاءاللہ۔ چلے جاؤ گائے خریدنے کے لیے، بیچنے والا بھی سلیم الدین، خریدنے والا کلیم الدین، 3 دن تک باندھ کے رکھتا ہے، دودھ نہیں دوہا۔ نیوجن والا ماسٹر کو پیسہ کی گرمی بولا کتنا؟ 40,000۔ کتنا دودھ ہے؟ وہ 3 کلو دو کے دکھایا، گھر لایا تو ایک دن 1 کلو، دوسرے دن آدھے کلو حالانکہ دونوں کلیم الدین سلیم الدین کی جوڑی ہوئی۔ کیا دھوکہ دینے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ فرمایا محمد الرسول اللہ نے، من غش فلیس منا، جو مسلمان کسی کو دھوکہ دیتا ہے، جو کسی کے آنکھ میں دھول جھونکتا، خدا کی قسم وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن محمد الرسول اللہ کا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا یا ایھا الذین آمنوا، ان اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان والوں سے کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، خدا کا حکم اور آرڈر یہ ہے کہ جس کی امانت تمہارے پاس ہے اس کی امانت اس کو واپس کر دو۔ لیکن آج بتاؤ کہ یہ امانت داری کا جذبہ نہیں، لوٹ کا جذبہ ہے، چین کا جذبہ ہے، دوسروں کا مال دبانے کا جذبہ ہے، بے ایمانی کا جذبہ ہے۔ ایک ایک آدمی کوٹا کا 5-5 کارڈ رکھ کر اپنے پیٹ کو بھرتا جا رہا ہے، کتنا الوک بلوک کو نگل کے بیٹھا ہے لیکن ٹکار لینے کا نام بھی نہیں لیتا۔ لوگوں بتاؤ کہ وہ لقمہ حرام کا پیٹ میں جاتا ہے، خدا کی قسم وہ اللہ سے رشتے کو توڑ دیتا ہے۔ ایک امیر صاحب سے کچھ جماعتی لوگوں نے کہا کہ حضرت آج کل ہم لوگوں کی دعا قبول کیوں نہیں ہوئی؟ کیا رہا؟ اتنا روتے تڑپ کے دعا قبول نہیں ہوئی۔ امیر صاحب نے کہا کہ سنو، ہر چیز کے قبول ہونے کی کچھ شرط ہے۔ تم نماز پڑھتے ہو؟ کہا پڑھتے ہیں۔ کہا بولو نماز کے صحیح ہونے کے لیے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ کہا بالکل ٹھیک۔ کہا کہ سنو، جس طرح نماز کے صحیح ہونے کے لیے بدن کا پاک ہونا ضروری، جگہ کا پاک ہونا ضروری، دعا کے مقبول ہونے کے لیے منہ کے لقمہ کا حلال ہونا ضروری ہے، بدن کے خون کا حلال ہونا ضروری۔ حرام لقمہ پیٹ میں جائے گا، جو خون بدن میں گردش کرے گا، پکارتے رہو گے، کوئی صدا تمہاری آسمان کو چھید کر کے خدا تک نہیں پہنچ سکتی۔